میرے دوستوں اور میرے دیش واسیوں اور میری ماں بہن، آج ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر ہمارے دیش کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دیش کا ماحول ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے ایک وسیم رضوی ہے۔ وسیم رضوی نے سپریم کورٹ کے اندر PIL داخل کیا ہے کہ قرآن شریف کی 26 آیتوں کو قرآن شریف سے الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے ٹیررزم، آتنکواد، دہشت گرد پھیلتا ہے۔ مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے وسیم رضوی کے اوپر کہ وہ قرآن شریف نہیں پڑھتے، بلکہ وہ ایسی PIL داخل کر رہے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر بڑے بڑے لیڈر اور مہان لوگ گزرے۔ مہاتما گاندھی جی گزرے، ان کو 26 آیتیں نہیں ملی۔ ہمارے نہرو جی گزرے، ان کو 26 آیتیں نہیں ملی۔ ہمارے سردار ولبھ بھائی پٹیل صاحب گزرے، ان کو 26 آیتیں نہیں ملی۔ انہی کے پارٹی کے اٹل بہاری صاحب گزرے، ان کو بھی 26 آیتیں نہیں ملی، صرف وسیم رضوی کو مل گئی۔ اور وسیم رضوی جی، میں آپ کو یہ اچھی طرح بتا دوں کہ تم جیسے لوگ ہسٹری کے اندر کئی دفعہ آئے، لیکن یہ اللہ کا دستور قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ لیکن آپ نے جو ورڈ یوز کیا وسیم رضوی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کے اندر نعوذ باللہ ایڈیٹنگ کی جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو وسیم رضوی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک PIL اور داخل کریے فادر آف نیشن مہاتما گاندھی کے اوپر۔ مہاتما گاندھی کے اوپر آپ یہ PIL داخل کریے کہ آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ آیتیں قرآن شریف میں ایڈ کری، تو میں آپ کو مہاتما گاندھی کا کوڈ بتاتا ہوں۔ میں مہاتما گاندھی کی آپ کو بات بتاتا ہوں وسیم رضوی، کہ جب کانگریس کی فرسٹ گورنمنٹ بنی تو مہاتما گاندھی نے سبھی کیبنیٹ کے سامنے اور سبھی منسٹر کے سامنے، سبھی MP کے سامنے ایک بات کہی تھی، وہ آپ بھی سن لو۔ مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا I cannot give you example of Ram and Krishna because they were not historical name. I am forced to give you the example of Abu Bakr and Umar radiyallahu ta'ala. They ruled a great country, but still they lead the simple life. وسیم رضوی جی آپ تو پڑھتے نہیں ہوں گے، تو آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ فادر آف نیشن مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ سبھی کیبنیٹ کے سامنے، پورے دیش کے سامنے، کہ میں آپ کو رام اور کرشنا کی مثال نہیں دیتا ہوں، میں آپ کو اگر دیش چلانا ہو بڑا اور جن کی لائف بہت سادی ہو تو میں آپ کو سچے 2 آدمی کی نام دیتا ہوں۔ ان 2 آدمی کا نام فادر آف نیشن مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ایک کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں سوال آپ پہ کرنا چاہتا ہوں کہ رضوی صاحب فادر آف نیشن پر آپ کب PIL داخل کریں گے؟ وسیم رضوی جی، ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے چور آدمی ہو۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم نے شیعہ وقف بورڈ کی کانپور کے اندر 16 کروڑ روپے کی زمین تم نے گبن کر لی، اور تم نے جو زمین جو تم نے چوری کی ہے، CBI نے آپ کے اوپر کیس داخل کیا ہے، اور CBI نے جو آپ پر کیس داخل کیا ہے تو آپ جان بوجھ کر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ گودی میڈیا آپ کو بچا لے، یہ گورنمنٹ آپ کو بچا لے۔ لیکن یاد رکھو، یہ سنویدھان بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا سنویدھان، آپ نے جس مدرسے کے اوپر کمنٹ کیا، آپ کو بتاؤ ڈرافٹنگ کمیٹی کی چیئرمین امبیڈکر صاحب کے، تو ساتھ میں اس کے ممبر مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان سیادی بھی تھے، جو مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے۔ اور وسیم رضوی جی، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تم جیسے جو چور لوگ ہوتے ہیں، پریاراگ کے اندر تم نے شیعہ وقف بورڈ کی زمین تم کھا گئے،
योगी जी ने भरोसा किया आपके ऊपर, तो आपने कानपुर की वक्फ की जमीन आप खा गए। आप जैसे आदमी जो एक औरत की भी इज्जत करना नहीं जानते। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है वसीम रिजवी कि तुमने प्रियंका गांधी के ऊपर तुमने कमेंट्स किया था कि प्रीटी फेस, आई वुड लाइक टू गिव ए प्लेस इन माई फिल्म, इन माई पिक्चर। कि तुमने कमेंट किया था कि प्रियंका गांधी इतनी खूबसूरत है कि मैं उसको अपनी फिल्म जो बना रहा हूं उसमें मैं जफर याबी की बहू का मैं रोल दूंगा। वसीम रिजवी, जिस बहन प्रियंका गांधी, जिस लेडीज के दादा ने, दादी ने और जिसके बाप ने इस देश के लिए अपना खून दिया हो, तुम उस औरत के लिए ऐसी सी बातें कर रहे हो, थोड़ा शर्म करो। लेकिन याद रखना, सीबीआई केस से तुम बच नहीं पाओगे वसीम रिजवी। और ये जितनी बातें मैंने आपके सामने की है, मैंने इस तमाम चीजों में ना कोई आप पर इल्जाम लगाया ना गाली दी। मैंने आपको जी के लफ्ज से पुकारा। जानते हो क्यों? क्योंकि कुरान ही कहता है हमको कि वाफ़ु अन्हुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र, कि इनको माफ करो, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, जाहिल लोग, ये पढ़ते नहीं, और दुआ करो तुम्हारे लिए कि अल्लाह तुमको हिदायत दे। तो वसीम रिजवी जी, मैं तुमको फिर से कहूँगा कि तुम्हारे जैसे लाख हजार लोग आ गए, लेकिन ये अल्लाह का वादा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हमने उतारा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और हमको अपने संविधान के ऊपर, बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के ऊपर भरोसा है, इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि तुम्हारी पीआई खारिज कर दी जाएगी और कुरान इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा, कुरान का पैगाम जिंदा रहेगा, अमन का पैगाम जिंदा रहेगा, भाईचारगी का पैगाम जिंदा रहेगा, और तुम्हारे जैसे लोग जलील और रुसवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह।